اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد فإن کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بها أو دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها أو دین وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اگلا حکم ہے جی، چھٹا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ وراثت ورثاء کا حق ہے۔ جو بندہ مر گیا ہے اس نے جو مال چھوڑا ہے اس میں اس کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں شریعت کے قانون کے مطابق جو اس دائرے میں آئیں گے ان کو میت کا مال ملے گا۔ میت کی اولاد یا اس کی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ چونکہ خامند میرا ہے لہذا کسی اور کو حصہ نہیں ملے گا، کمائی اس نے کی۔ یہ میاں اور بیوی کا مسئلہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا قانون ہے، کیونکہ مال کمانے کی صلاحیت میں نے دی، مال میں نے دیا، ہاتھ پاؤں زبان دماغ جسم ساری صلاحیتیں میں نے دی، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی، یہ ساری صلاحیتیں میں نے دی ہیں، لہٰذا جو مال اس نے کمایا ہے وہ صرف اس کا نہیں بلکہ اس میں اس کی اپنی مرضی نہیں چلی۔ اور حدیث گزر چکی ہے کہ لم تزل قدم بنی آدم حتی سئل عن خمس، بندہ اولاد آدم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس میں ایک سوال یہ ہے مال کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ مال کمایا حلال طریقے سے لیکن خرچ اللہ کی بغاوتوں پہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کیا تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جائز جگہ پہ بھی مال ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، ضرورت سے زیادہ کریں گے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو لیکن مال ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر ضائع کیا اسراف کیا تو اللہ ایسے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں وعید ہے کہ کل آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے جائز صورت میں، اور اگر صورت ہی ناجائز ہے شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ دوسری آیت ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ فرماتے ہیں تبذیر کا مطلب ہوتا ہے ناجائز جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا۔ جن نٹنیاں تو سٹنے ہیں یا کنجرا تو سٹنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے۔ 1 روپیہ بھی اس پہ پھینکنے والا
وہ حرام ہے پھینکنا، اور اللہ نے کہا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، جس طرح شیطان اللہ کا نافرمان، اسی طرح وہ بھی اللہ کے نافرمان۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مرنے کے بعد مال ورثاء کا حق ہے، تو اسی اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ جو نہیں کرتا اس سے بڑا چور اور ڈاکو کوئی نہیں۔ چوری ڈکیتی یہ نہیں ہے کہ اصلے سے کسی کا مال لیا جائے، کسی کے مال کو کسی طریقے سے بھی غصب کر لینا، اس کا حق اسے نہ دینا، یہ چوری اور ڈکیتی ہے، یہ بدعنوانی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، فی اولادکم، اولاد تمہاری ہے لیکن اس کو وصیت اللہ کر رہے ہیں کہ اولاد کو اس کا حق دیا جائے۔ ایک بچی یا بچے کے نام ساری جائیداد کروا دینا، وہ اللہ کے ہاں خائن ہے، والد ہے یا والدہ ہے۔ بلکہ بعض ائمہ نے لکھا کہ اگر بندہ طلاق بیوی کو دے دے اس بنیاد پہ، بعض بندوں نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں تو دوسرے کو محروم کرنے کے لیے مرنے سے پہلے جب دیکھتے ہیں آپ وقت قریب ہے تو طلاق دے دیتے، تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق نافذ نہیں، کیونکہ یہ طلاق بددیانتی پہ مبنی ہے، وہ اسے وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس نے طلاق دی، تو اس لیے وہ طلاق نافذ العمل نہیں ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، چونکہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا اس لیے اللہ نے عورتوں کا حصہ ثابت کیا اور مردوں کے حصے کو اس پہ قیاس کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جتنا ایک مرد کو ملے گا اس کا نصف 2 عورتوں کو ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اس کے برابر ایک مرد کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہو جائیں یعنی 3 ہو جائیں یا اس سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو انہیں 2/3 ملے گا، 2/3 حصہ، مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 2 حصے اسے ملے گی۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہے وہ الگ ہو گیا، مرد اور عورتیں، بچیاں اور بچے، بہن اور بھائی دونوں قسم کے ہیں، مذکر مؤنث ہیں، تو پھر ان میں اس برابری پہ ہوگی کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں۔ لیکن اگر صرف عورتیں، اگر صرف عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو ملے گا 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے مال کا آدھا حصہ ملے گا، 2 لاکھ ہے تو 1 لاکھ اسے ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کی اولاد کی صورت میں اس کے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اس مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ مما ترک ان کان لہو ولد، میت کی اولاد ہے تو پھر جو ترکہ چھوڑے گا والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی اگر صرف لڑکیاں ہیں تو اس کا بھی شریعت نے بتلا دیا، ایک ہے آدھا ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں 2/3 ملے گا۔ باقی جو مال بچ جائے گا وہ چونکہ والد موجود ہے تو والد اسبہ بنے گا، یعنی اس دن تھوڑا سا عرض کیا تھا، اسبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا شریعت نے حصہ مقرر نہیں کیا وہ باقی ماں مال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذوی الفروض وہ ہیں جن کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اچھا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث ہوں اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی بہنیں ہوں 1 سے زیادہ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، من بعد وصیت یوصی بها أو دین، بعد اس کے کہ جو اس نے وصیت کی ہے وہ نافذ کی جائے گی اور اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، وہ چلو اس میں تشریح میں بتاتے ہیں۔
آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے اصول اور تمہارے فروع، باپ اصل ہے اور بہن بھائی آگے اس کی شاخیں ٹہنیاں، ان کو فروع کہتے ہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب، تم تو پورے طور پہ نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ نفع کا سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کیا ہے جو اس سے مقرر اللہ نے کیا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہیں آدھا ملے گا، یعنی خامند کو آدھا مال ملے گا بیوی کا اگر اولاد نہیں، بیوی کی اولاد نہیں ہے تو خامند کو بیوی کے مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر بیوی کی اولاد موجود ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر خامد کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 حصہ۔ مما ترکنا، جو کچھ عورتیں چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت جو وہ کریں گی وہ وصیت نافذ کی جائے گی اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم، اور عورتوں کو چوتھائی حصہ ملے گا، ان لم یکن لکم ولد، اگر میت کی اولاد نہیں ہے۔ اگر میت کی اولاد ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8 ملے گا، میت کی اولاد ہے۔ مما ترکتم، جو کچھ تم نے ترکہ چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا او دین، جو تمہاری وصیت تھی وہ بھی پوری کی جائے گی اور قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور ایک بندہ ہے کلالہ، کلالہ کہتے ہیں جس کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، یعنی والدین بھی زندہ کوئی نہیں اور اولاد بھی کوئی نہیں، یا تھی اور فوت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اب امراتن، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، دونوں صورتیں، رجل اب امراتن، کلالہ دونوں بن سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مرد ہوگا۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر یہ لوگ ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ان کو 1/3 مال ملے گا اور انہیں اسی قانون پہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، بشرطے کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، یعنی کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تمہیں نصیحت اور وصیت کر رہا ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ علم والا ہے اور بردبار ہے، علم والا ہے، فوراً گناہگار کو پکڑتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے اور اسے توبہ کا اور اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ پکڑے گا جب یہاں سے انسان چلا جائے گا، جب تک اس دنیا میں ہے اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اس میں قرآن مجید نے ذوی الفروض 2 قسم کے ہیں جن کا حصہ مقرر کیا گیا۔ ایک تو ہے نسب کی وجہ سے، مثلا والد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن بھائی ہیں، یہ نسب کی وجہ سے ذوی الفروض بنے۔ اور کچھ ہیں کہ جو نسب کا تو ان کا خاندان کا تعلق نہیں ہے، سبب کی وجہ سے بنے۔ میاں اپنی بیوی کا وارث بنتا ہے سبب کی وجہ سے، ان کی رشتہ داری اور تو کوئی نہیں ہے نا۔ اسی طرح بیوی اپنے خاوند کی وارث بنتی ہے، تو وہ جو وارث ہیں وہ ہیں سبب کی وجہ سے۔ اسی طرح کلالہ میں بہن بھائی ہیں،
تو وہ سبب کی وجہ سے۔ تو اس میں قرآن مجید نے مختلف قسمیں اس کی بیان کی ہیں۔ ذوی الفروض کے تقریباً جو سبب اور نسب کے حساب سے ہیں وہ 16 قسمیں بنتی ہیں جو مال تقسیم ہوتا ہے۔ ان میں کافی ساری تفصیل ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ میت کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں۔ اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو مال ان سب کو جو ہے، مثلا 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں تو وہ 3 لڑکے بن جاتے ہیں، تو مال کے 3 حصے کر لیے جائیں گے۔ ایک حصہ ایک حصہ ان کو دے دیا جائے گا، اور جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو آدھا آدھا کر کے 2 لڑکیوں کو دے دیا۔ 3 لاکھ بندے نے چھوڑا ہے، 2 اس کے بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو لاکھ روپیہ ملے گا دونوں بیٹوں کو، اور 50 ہزار روپیہ ملے گا بیٹیوں کو، تو اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد میں سے لڑکا نہ ہو، صرف لڑکیاں، ایک ہے اسے آدھا مال ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو گئیں تو 2/3 حصہ مال ملے گا۔ 3 لاکھ میں سے 10 بیٹیاں بھی ہیں تو انہیں 2 لاکھ روپے ملے گا۔ باقی اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو پھر والد کو مال ملے گا، والدہ کو اس کا حصہ ملنے کے بعد باقی والد کو مل جائے گا، کیونکہ والد بنے گا اسبہ۔ اسبہ وہ ہوتا ہے کہ جو باقی ماندہ مال لیتا ہے، جن کا حصہ مقرر ہے ان کا مال دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ اس کو ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو مثلا 3 لاکھ روپے ہے تو نصف بنتا ہے 1.5 لاکھ، اب 1.5 لاکھ روپے پیچھے بچ گئے، وہ والد زندہ ہے تو والد کو ملے گا کیونکہ وہ اسبہ ہے، باقی ماندہ مال کو نہیں۔ تیسری ہے کہ میت کی اولاد صرف ایک لڑکی ہے، وہ بتلا دی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ والدین موجود ہیں، والد اور والدہ دونوں موجود ہیں، تو پھر والد کو چھٹا حصہ، والدہ کو بھی چھٹا حصہ، کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے۔ تو اور جو لڑکی ہوگی اسے آدھا مل جائے گا، ایک لڑکی ہے تو اسے آدھا ملے گا، اور باقی جو مال بچ جائے گا والد اور والدہ کو چھٹا حصہ دینے کے بعد وہ والد کو ملے گا۔ اگر میت کی کوئی اولاد نہیں اور نہ کوئی بہن بھائی اور اس کے والدین زندہ ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3، 1/3 حصہ ملے گا والدہ کو، اور باقی سارا مال والد کو مل جائے گا۔ اگر میت کی اولاد نہیں لیکن 2 یا 2 سے زیادہ بہن اور بھائی چھوڑیں اور والدین زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو والدہ کو ملے گا چھٹا حصہ، اور باقی سارا مال والد کو مل جائے گا۔ اس کے بہن اور بھائی محروم رہیں گے، کیوں کہ والد موجود ہے، والد میت کے زیادہ قریب ہے، بہن اور بھائی دور ہیں، والدین زیادہ قریب ہے میت کے، لہذا بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ بہن بھائیوں کو اس وقت ملے گا جب والدین میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اگر والدہ موجود ہے تو والدہ اسبہ نہیں بن سکتی، پھر بہن بھائیوں کو مل سکتا ہے۔ والد نہیں زندہ، صرف والدہ زندہ ہے تو والدہ کو اس کا حصہ مقرر ملے گا، باقی بہن بھائیوں میں اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح اگر بہن بھائی ہیں، جس طرح اگر اس کے بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں، مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گئے سبب کی وجہ سے، جس طرح بیوی ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے اور اولاد نہیں تو شوہر کو آدھا مال ملے گا، ٹھیک ہے، باقی اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ کس کے ورثاء میں؟ بیوی، اسی دینے واسطے تیار، مثلا میری بیوی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، اولاد میری نہ ہو تو میں تو اس کا مل سی ادھا مال نہیں، وہ کیندے ہیں لیکن وہ آج کل ٹوٹی ایکسل آئی نہیں، وہ کہندے نو، پر وہ کہنا واسطے بھی وہ جج پھر سردار اجاز جے بھی ہیں نا، دینا والی جگہ بیٹھے بھائی، وہ 2 لاکھ روپیہ ہوا تو 10 لاکھ پہلے وکیل کرو، تو
وہ میت اگر اولاد نہیں ہے تو جو بیوی ہے اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے والدین کو ملے گا مال، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ سارا مال نہیں رکھ سکتے۔ جدی وہ اتنا جدی تو صورت وہ تو جس لئے میت ہی صرف ہے بچیاں تو والدین اس کے کوئی نہیں ہے تو باقی مال جدیاں نہیں مل سکتے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ اگر تو اچھا جی شوہر فوت ہو گیا اور اولاد کوئی نہیں، بیوی نو مل سی 1/4، باقی مال شوہر کے بہن بھائیوں میں یا اس کے والدین میں تقسیم۔ اور اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے پھر بیوی کو ملے گا 1/8 حصہ۔ بیویاں 4 ہیں پھر بھی میت کی اولاد ایک میں سے ہے، باقی 3 بیویوں میں سے نہیں ہے اولاد، تو میت کی اولاد ہو گئی، خاوند کی اولاد ہو گئی ہے، لہذا ساری بیویوں کو 1/8 حصہ ملے گا، ان 4 میں تقسیم ہے۔ 25 ہزار 1 لاکھ روپے 25 ہزار روپے ملے گا۔ باقی بعض ایسے ہوتے ہیں اسبات وہ ہیں کہ جو باقی مادہ مان لیتے ہیں، یہ لمبے مسئلے ٹھیک ہے، موٹا مسئلہ جڑا وہ دس دیتا ہے، باقی اس میں مزید کی بھی تفصیل ہے، یہ پورا ایک فن ہے ٹھیک ہے۔ اس کو پہلے حفظ کرنا پوندا اس کے حصے جڑے ٹھیک ہے، پھر اس تو بعد اس کے سوال کرنے پوندا۔ اس تو اج تو 10-20 سال پہلے جڑا حساب ہوندے نا اس وچ ہوندے نسبت، تناسب، وراثت، شراکت کے سوال ہوندے ہیں ٹھیک ہے۔ کوئی میت فوت ہو گیا جی، اسے ایک بہن چھوڑی ہے، ایک بیٹی چھوڑی ہے، ایک والد چھوڑا تو اتنے پیسے چھوڑے، یہ انہوں کی تقسیم کرو ٹھیک ہے، تو وہ پھر اسے یاد ہوندے تو بندہ سوال کر دے ٹھیک ہے۔ جس بندے آسان آج کل مسئلہ کہ کسی بھی مفتی کو لگے میرے دارالفتاء میں کسی مولوی صاحب کو اس کو دسو کہ اے بندہ فوت ہویا، اے اس کے وارث میں اتنا سارے کو مال ہے کس طرح تقسیم کریں، وہ 10 منٹ بنا کے سن دس دی کہ اس کے حساب سے کسی تقسیم کریں۔ دور والے بندے نہیں ملے لگا اگر نزدیک والا موجود ہے، جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وراثت اسے ملے گا۔ میت کے پتر موجود نو تو پوتریاں مال نہیں مل سکتا، دوتریاں نہیں مل سکتا ٹھیک ہے۔ اسلام دا قانون ہے، پاکستان دا قانون اسلام دا نہیں چلتا ٹھیک ہے، پاکستان میں بہت سارے قانون ہیں۔